سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے سے پہلے دنیا کی اندر اندھیرے تھے، دنیا کی اندر ظلمت تھی، دنیا کی اندر عجیب و غریب حالات تھے۔ میرے محبوب آئے، امام الانبیاء آئے، کائنات دے سردار آئے، آمنہ دے در یتیم آئے، اللہ کا قرآن آیا، آئے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے فرمایا میرا پیغمبر جی میرے پرور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسالت دا تاج چھکاون والا میرا سونا تبلیغ کر، بیان کر، اے میرا پیغمبر تقریر کر، میرا پیغمبر خطابت دے جوہر دکھا، میرا پیغمبر تبلیغ کرنی ہے۔ توجہ میری طرف، اے میرے کریم اللہ کہاں سے بیان کرو، میرا مٹھا اللہ کہاں سے تبلیغ کرو، بات میری نہیں ہے، اشاعت التوحید و سنہ کی نہیں ہے، کسی مولوی کی نہیں ہے، اللہ کا قرآن میری توجہ میری طرف ما انزل الیک من ربک، میرا سونا میرا مٹھا جیڑا کچھ اساں تیرے اتے اتاریا ہے، یعنی قرآن سے تبلیغ کرنی ہے، قرآن سے تقریر کرنی ہے، قرآن سے بیان کرنا ہے، قرآن سے خطاب کرنا ہے۔ آئیے میرے نبی نے قرآن پڑھا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا۔ جن لوگوں نے میرے محبوب کا قرآن سنا، میرے محبوب کی خدمت میں آئے، قرآن میرے نبی کا سنا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے لگے، یہ بھی بات میری نہیں، اللہ کا قرآن میرے سامنے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ میرا پیغمبر تیرے قرآن پڑھنے سے، تیری تقریر کرنے سے، تیرے بیان کرنے سے، تیرے خطاب کرنے سے، تیرے قرآن کی تلاوت کرنے سے، کتاب کو سکھانے سے، ادھر دیکھیے گا میرے نبی نے تلاوت بھی کی ہے، میرے نبی نے تعلیم بھی دی ہے۔ اللہ اللہ، میرا نبی قاری بھی ہے، میرا نبی معلم بھی ہے، میرا نبی مقرر بھی ہے، میرا نبی خطیب بھی ہے۔ جہاں تلاوت ہے وہاں قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، سکھایا بھی میرے نبی نے، تلاوت بھی کی، سکھایا بھی صحیح۔ جو پڑھنے کے لیے آئے، جو قریب آئے، وہاں توجہ، وہاں سے قرآن سنا، یہاں آ کے قرآن پڑھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا عزیز الرحمان کوہاٹی، شیخ القرآن مولانا عزیز الرحمان کوہاٹی، مولانا عمر رحمانی صاحب، نعرہ تکبیر۔ بس کر دوں، اللہ اکبر، کہیں سبحان، کہیں سبحان۔ ادھر دیکھیں، میرے نکتے پہ غور کریں، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں، ادھر غور۔ میرے محبوب نے قرآن سنایا بھی، قرآن پڑھایا بھی، دلیل قرآن بھی، میرے نبی کا فرمان بھی، انما بعثت معلما، میرے فارغ التحصیل ہو کر اپنے اپنے مقام پر جانے والوں، اے میرے بھائیوں غور کرنا ہے، نسبت کتنی اونچی ہے،
نسبت کتنی بڑی ہے، معلم بنیں گے، وہاں جا کے پڑھائیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، پڑھائیں گے، نسبتیں کتنی بڑی اعلیٰ ہے۔ خیال کیجئے گا، اللہ کے قرآن کو سنائیے گا اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھائیے گا۔ خدا کی قسم، دنیا کی اندر قرآن پہ عمل کر کے، قرآن کی دعائیاں پا کے، قرآن کی تلاوتیں کر کے، قرآن کو پڑھا کے جب یہاں سے جاؤ گے، انشاءاللہ آگے سناؤں گا۔ جو میں نے موضوع شروع کیا ہے، انشاءاللہ اس کا نتیجہ نکالوں گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جس بندے نے دنیا کی اندر قرآن کی تعلیم دی، قرآن کے مطابق زندگی گزاری، حلال کو حلال کہا، حرام کو حرام کہا، حلال کے قریب گئے، حرام سے دور رہے، پورا جیسے اللہ کے قرآن نے کہا، رب کی توحید بیان کی، لوگوں کو مسئلہ بتایا، اور لوگوں مشکل کشا ہے اکیلا اللہ ہے، حاجت روا ہے اکیلا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک ہے اکیلا اللہ ہے، عزت ذلت کا مالک ہے اکیلا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا ہے اکیلا اللہ ہے، پتر دینے والا ہے اکیلا اللہ ہے۔ قرآن پڑھیں گے، سنائیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے، او دنیا والوں، جہاں تم جھکتے ہو یہ کچھ نہیں کرنے والے، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ آپ اپنی طرف سے نہیں، جب جائیں گے بڑے بڑے لوگ آئیں گے، آپ نے کہنا ہے او یارو کل میری نہیں ہے، بات میری نہیں ہے، میں تو قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ آسمان و زمین کا مالک کون ہے؟ گونجا ہے، کون ہے؟ مالک کون؟ خالق کون؟ رازق کون؟ داتا کون؟ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ مجھے پانی نہیں چاہیے، وقت کا دامن تنگ ہے، میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ اچھا جی، واہ جی، بس اجازت مل گئی، آپ چلتے رہیں انشاءاللہ۔ اللہ، ہائے 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 ہائے، لوگ کہیں گے نہیں جی پیر دیتے ہیں، ہاں جی وہاں جائیں تو سب کچھ ملتا ہے، نا ان کو تو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہے۔ بولو یار، ہر وقت ہر کسی کی سننے والا کون؟ پردیوں کے پیچھے سننے والا کون؟ دور و نزدیک سننے والا کون؟ ہر کسی کے حال کو جاننے والا کون؟ ادھر دیکھیے گا، آسمان و زمین کا مالک اللہ ہے۔ آپ کہیں گے ان لوگوں جنہوں چاہے تیاں دے وے، جنہوں چاہے پتر دے وے، جنہوں چاہے رلا ملا کے دے وے، جنہوں چاہے کچھ نہ دے وے، ادھر کو پوچھن والا کوئی نہیں ہے۔ جب میں قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہوں، ادھر دیکھیے گا، اللہ کہنا چاہتا ہے اور میرے محبوب کی امت کے لوگوں، دینے پہ آؤں تو اپنے محبوب کی بیوی خدیجہ کو دے دوں، نہ دینے پہ آؤں تو اپنے محبوب کی محبوبہ عائشہ کو نہ دوں، مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا اسی سے مانگنا ہے۔ مڑ آئیے، میں کہاں پھر رہا تھا، کہاں بات چل رہی تھی؟ میرے نبی قاری بھی ہے، میرے نبی نے تلاوت بھی کی ہے، میرے نبی نے پڑھایا بھی ہے۔ ادھر دیکھیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ کے محبوب نے کتاب پڑھائی، کتاب سے مراد قرآن ہے، حکمت سکھائی۔ مفسرین نے حکمت سے مراد حدیث بھی کہا
کہا حکمت سے مراد سنت بھی ہے، حکمت سے مراد میرے نبی کے طریقے بھی ہیں، حکمت سے مراد میرے نبی کے افعال بھی ہیں، حکمت سے مراد میرے نبی کے اقوال بھی ہیں، حکمت سے مراد میرے نبی کی طرز زندگی بھی ہے، حکمت سے مراد میرے نبی کی ادائیں بھی ہیں، حکمت سے مراد میرے نبی کی وہ ایک ایک ادا ہے۔ احمدآباد والوں جو فرش زمین پر میرا محبوب ادائیں دکھاتے ہیں، ادائیں کرتے ہیں، میرے رب کو اتنی پیاری لگتی ہے، اللہ قرآن بنا دیتا ہے اور آواز آنے لگتی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور میرے نبی کی امت کے لوگوں ادھر ادھر جانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کوئی ادھر سے کھینچے کوئی ادھر سے نا 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 نا، میرے میٹھے مدنی نو دیتا جا، میرے محبوب کو دیکھتا جا، میں نے اپنے محبوب کی ادائیں تیرے لیے نمونہ بنا دی ہے۔ آئیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کے پڑھانے سے، حکمت کے سکھانے سے نتیجہ کیا نکلا؟ جو پڑھنے کے لیے آیا، جو میرے محبوب کی خدمت میں آیا، ادھر سے سنا ادھر آ کے پڑھا، ادھر سے سنا ادھر اصحاب صفہ کے مدرسے میں داخلہ لیا، ادھر سے سنا ادھر مکہ مکرمہ میں آیا، ادھر سے سنا ادھر آ کے دار ارکم میں آ کے داخلہ لینے لگا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن نے نتیجہ نکالا ہے دنیا والوں، قرآن کے پڑھانے سے، قرآن کی تلاوت سے، کتاب کے پڑھنے سے، حکمت کے سیکھنے سے، قرآن کہتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، ایسی بلندی ملی، ایسے پاک ہوئے، ابو بکر آیا تو صدیق بن گیا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، ہاتھوں کو بلند کر کے عظمت قرآن، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت قرآن۔ مولانا عزیز الرحمن کوہاٹی، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری، شیخ القرآن مولانا عنایت اللہ شاہ بخاری، نعرہ تکبیر۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ ابو بکر آیا، بولو یار میرا ساتھ دے میں کچھ کہوں۔ عمر آئے فاروق اعظم بن گئے، عثمان آئے حیا کے پیکر بن گئے، علی آئے حیدر کرار بن گئے، بلال آئے بیت اللہ کے معزز بن گئے۔ قربان جاؤں چلتے ہوئے آئے، میرے نبی کی خدمت میں آئے، قرآن پڑھا، قرآن سنا اور ایسے پاک ہوئے کہ اتنی بلندی ملی، اتنا مقام ملا، اتنا شان ملا، اتنی رفعت ملی، اتنی عزت ملی، اتنی بلندی ملی کہ ان کے تذکروں کو بھی اللہ نے قرآن بنا دیا ہے، ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے، ان کے عملوں کو اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر دیا ہے، ان کے ایمان کو اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے، ان کے پڑھنے کو اللہ اللہ، ان کی تلاوت کو اللہ اللہ، ان کی عبادت کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب یہ خطابت کی باتیں ہیں، دلیل دو کس جماعت سے میرا تعلق ہے۔ کوشش ہوتی ہے قرآن سے دلیل ہو، حضور کے فرمان سے دلیل ہو۔ قرآن میرے سامنے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آئیے یہاں بھی ایک عظیم نکتہ ہے، میرے نوجوان بھائیوں غور کرنا، ادھر دیکھنا، اللہ کا قرآن میری طرف دیکھے، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے سچے
رسول ہیں والذین معہ، وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ہے۔ بڑا عظیم نکتہ ہے، اللہ نے یوں نہیں کہا کہ والذین عندہ، عندہ کا اور ترجمہ ہے، معہ کا اور ترجمہ ہے۔ عندہ کا معنی نزدیک، معہ کا معنی رلے، معہ کا معنی کٹھے، معہ کا معنی ساتھ، معہ کا معنی سفر میں، حضر میں، ہائے ہائے چلتے اٹھتے بیٹھتے میرے نبی کے رلے نے اللہ اللہ جیسے کہ ادھر دیکھیے گا معلم پڑھاتا ہے، طالب علم ساتھ ہے، قریب ہے، اسی طرح میرے محمد دے یار میرے نبی دے رلے نے میرے نبی کے ساتھ ہے۔ قرآن نے یوں نہیں کہا والذین عندہ، نہیں، قرآن کہتا ہے والذین معہ، وہ لوگ جو میرے نبی کے ساتھ ہے۔ توجہ میرے نوجوانوں، صحابہ کے دیوانوں، صحابہ کے مستانوں، ایمان تازہ ہو جائے۔ ایسے ساتھ، ایسے رلے، ایسے قریب، ایسے نزدیک، ایسی معیت، ایسی لفظ معیت میرے سامنے، ایسی معیت سارے صحابہ معیت مصطفیٰ میں۔ جب میں نے ابو بکر کو پڑھا، قربان ابو بکر تیری معیت پر کہ تیرے لیے قرآن بن کے آیا، اللہ اللہ آواز آنے لگی اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ ادھر دیکھنا میرے میٹھے مدنی فرمایا ابو بکر گھبرانا کوئی نہیں ہے، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ سبق روک دیا۔ اور لوگوں کے لیے ویسے جو پیغام ہے جو ابو بکر کے بارے میں ادھر ادھر جاتے ہیں، دعوت فکر دینے لگا ہوں۔ پڑھو، میں نے دیکھا کیا لکھا ہے پتہ نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ 2 بجے کے بعد نماز پڑھیں گے۔ پریشان ہو گئے؟ میں اپنے موضوع پہ رہوں گا، ادھر ادھر نہیں جاؤں گا۔ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر میرا مزاج بھی یہی ہے۔ میں تو ایک سادہ سا فقیر تھا، طالب علم، ایسے بزرگوں کی قدموں میں بیٹھنے والا، ان سے دعائیں لینے والا فقیر ہوں۔ ادھر دیکھیں، میں نے دیکھا یہ ایک ہجرت کا سفر ہے، چلنے والے چلنے لگے، جانے والے جانے لگے۔ آپ اگر توجہ نہ ہی تو آپ کو یہ بات اوپر سے نکل جائے گی۔ ادھر دیکھیں، میں نے دیکھا ایک سفر ہوا، ہجرت ہوئی۔ اللہ نے میرے اپنے پیغمبر سیدنا حضرت موسیٰ کلیم کہے علیہ السلام، جب یہ جانے لگے، دریا پہ پہنچنے لگے، میرے خیال میں بند کر دیں۔ اچھا ناظم صاحب آئے، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں۔ جب میں قرآن پڑھوں گا پھر انشاءاللہ آپ کے 14 طبق روشن ہوں گے۔ ادھر دیکھیں قرآن، فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، موسیٰ کلیم کی جماعت فرعون والوں کو، فرعون والے موسیٰ کلیم کی جماعت کو بنی اسرائیلی کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، آج ہم مارے گئے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان
سب کہہ دے رحمہ اللہ. ہمارے بڑے سناتے ہیں اسی بات میں وجد میں آ کے کہا کرتے تھے اگو دریائے پیچھے دشمن بے حیائے، اگے موجے پیچھے فوج الا لمدرکون. آج مارے گئے ہمارا پھکا ہی نہ بچہ، پہلے ہمارے بچوں کو ذبح کرتا تھا ظالم یہ فرعون، آج ہمیں ذبح کرے گا. ادھر بیٹھیے گا، میری بات پہ غور کیجئے گا. پوری جماعت نے حضرت موسیٰ کلیم سے کہا آج مارے گئے. کلیم پیغمبر کا جواب سنے، قرآن نے بیان کیا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا خالق اللہ، ہرگز نہیں ہرگز نہیں، انما مایا میرے ساتھ میرا، میرے ساتھ میرا، میرے ساتھ میرا، انما یا ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے. قربان ابو بکر تیری عظمت پر، قربان ابو بکر تیرے مقام پر، قربان ابو بکر تیری سیرت پر، قربان ابو بکر تیری معیت پر. جب اللہ کے محبوب سے کہا یا رسول اللہ ظالم تو پہنچ گئے، میرے مرشد نے فرمایا نہیں نہیں یارا گھبرانا نہیں ہے، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. وہاں پوری جماعت ہے. کلیم پیغمبر فرمانے لگے مایا میرے ساتھ میرا رب. قربان صحابہ تمہاری عظمت پر، قربان ابو بکر تیری عظمت پر. جب تو نے کہا تو جواب آیا نانا لا تحزن، گھبرانا، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. پھر کیوں نہ کہوں دنیا والوں، بہو عاشق کا عشق دے دعوے کیتے تے صدیق دا عشق کمالے. طاہر یار غار ولی دے دے رحسن لوگ مثالے. عشقی آن بہاریاں ڈیوائیاں تے دتا گھر دا سارا مالے. ہاں اتنا پختہ سنگت دا جڑا ستا اج بھی رسول دے نالے. آئیے قربان جاواں والذین ماہو، جڑے میرے نبی دے رلے نے اشداء علی الکفار. جب قرآن پڑھا ہے ایمان سامنے آیا ہے. لوگوں کافروں پہ سخت ہیں لیکن آپس کے اندر رحماء بینہم، کھنڈ تے کھیر نے آئے رحم دل نے. لوگ کہتے ہیں صحابہ کی لڑائیاں، قرآن کہتا ہے نا و نا یہ تاریخ کی باتیں ہیں. میرا ایمان آپ کا ایمان، صحابہ تاریخی لوگ نہیں ہیں دنیا والوں، صحابہ قرآنی لوگ ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. تاریخ کا سہارا نہ لینا، قرآن کا سہارا لینا. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا معلم محمد الرسول اللہ ہے، جن کا مدرس محمد الرسول اللہ ہے، جن کا وہ لوگوں جن کا مدرسہ اصحاب صفا ہے، جن کا مدرسہ دار ارقم ہے، جن کا مدرسہ مسجد نبوی ہے، جس کا مدرسہ بیت اللہ ہے. پڑھانے والا آئے محمد الرسول اللہ ہے، نصاب کتاب اللہ ہے، مدرسہ بیت اللہ ہے، بنانے والا خلیل اللہ ہے. آئیے جب نصاب آیا تو کتاب اللہ ہے، اور یہ اس نصاب کو پڑھنے والے، اس نصاب کے قریب آنے والے، تعلیم لینے والے عام نہیں ہے. اللہ نے اتنی بلندی دی، اتنا مقام دیا، اتنا شان دیا، اتنی رفعت ملی کہ قرآن بول پڑا دنیا والو اولئک حزب اللہ. میرا موضوع تھا قرآن کے ذریعے جو عزت ملتی ہے، جو بلندی ملتی ہے، کتاب دے نال جڑا اللہ مقام دیندا ہے، عارضی نہیں. بولو عارضی نہیں، عارضی نہیں. میں نے دلیل دی میرے نبی کے آنے سے پہلے اندھیرے. جب قرآن آیا میرے نبی نے سکھایا تو صحابہ کو اتنی بلندی ملی کہ قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ.
وقت ہے نا؟ میں نے دیکھا، آپ نے سنا، پڑھا، ایک بندہ کھڑا ہے، رنگ اس کا کالا ہے، قد اس کا چھوٹا ہے. ایک عورت کا گزر ہوا، پوچھنے لگی کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگا بکنے کے لیے کھڑا ہوں، میرے سردار نے مجھے ادھر کھڑا کر دیا، اس کا سارا مال بک گیا، اکیلا میں رہ گیا ہوں. مائی صاحبہ کو ترس آیا، سردار کے پاس چلی گئی، یہ غلام تیرا؟ جی میرا. بیچتا ہے؟ بیچتا ہوں. کتنے کا؟ کہتے جتنے کا لیا اتنے کا بیچتا ہوں. ادھر دیکھیں، میری طرف غور کریں. اچھا جی، یہ لو درہم، یہ دینار. غلام کو خرید کر کے گھر میں لے آئے. شام کو حضرت ابی حذیفہ ابھی تک مسلمان نہ تھے، گھر آئے، دیکھا غلام کون ہے، پوری کہانی واقعہ سنایا. شام ڈھلنے لگی، حضرت عثمان گھر آئے، میاں بیوی حضور کی خدمت میں گئے، کلمہ محمد کا پڑھ کے مسلمان ہو گئے. حضرت ابی حذیفہ نے فرمایا اے کالے رنگ والے چھوٹے قد والے غلام، جی ہم بھی مسلمان ہو گئے، تو بھی ہو جا، وہ بھی کوئی زندگی ہے جو محمد کی غلامی کے بغیر ہو. غلام نے کہا من بھی لے چلو ویکھاں. غلام حضور کی خدمت میں آیا. وقت ہوتا تو میں اس بات کو بھی کھولتا، سیرت کی طرف جاتا، لیکن اتنی بات جو موضوع تک ہے. جو ہی پہنچے، مکھڑا محمد دا ویکھیا تے کلمہ محمد دا پڑھ مسلمان ہویا. جب مسلمان ہوئے گھر آئے، حضرت ابی حذیفہ نے کہا جا غلام، میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو نے دل خوش کر دیا، مسلمان ہوا، تو آزاد ہے. اب یہ غلام کہنے لگا آزاد ہو کر کہاں جاؤں، اب بقایا زندگی حضور کی خدمت میں رہوں گا، قرآن پڑھوں گا. قرآن کے ذریعے عزت ملتی ہے، قرآن کے ذریعے بلندی ملتی ہے، مقام ملتا ہے. آئیے غلام پڑھنے لگے، سیکھنے لگے. نام اس غلام کا ہے حضرت سالم، سب کہہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر دیکھئے گا ایبٹ آباد کے روشن ضمیروں، آج ایک وقت آیا حضرت سالم کے ہاتھ میں قرآن ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھنے لگے، سکھانے لگے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضرت سالم کو میرے نبی کی آنے کی خبر نہ ہوئی. آپ پیچھے بیٹھ کر اپنے شاگرد کا، اپنے یار کا قرآن سننے لگے. جب حضرت سالم کی نظر پڑی چپ ہو گئے. ادھر دیکھئے گا حدیث کے بڑے پیارے الفاظ ہیں. اللہ کے محبوب آسمانوں کی طرف نگاہ کر کے پڑھنے لگے، کہنے لگے، فرمانے لگے اے میرا کریم اللہ، الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا. اے میرا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، سالم جیسے تو نے میری امت میں پیدا فرما دیے ہیں. اور لوگوں میرا استدلال کیا ہے، نقطہ میرے سمجھانے کا کیا ہے؟ یا بکنے کے لیے کھڑے تھے، پانی روٹی پوچھنے والا کوئی نہیں. آج جب قرآن کی تعلیم ہوئی تو میرے نبی نے فرما دیا اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ سالم جیسے قاری تو نے میری امت میں پیدا فرمائے. میرے نبی نے فرمایا خذ الکتاب من اربعۃ، اللہ کے کتاب کو 4 بندے سے سیکھا کرو. من معاذ ابن جبل، من عبداللہ ابن مسعود، من ابی ابن کعب، من سالم مولا ابی حذیفہ. قربان جاؤں میرے نبی نے فرمایا میرے یارو، میرے صحابہ، میرے شاگردو، عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھو، معاذ ابن جبل سے قرآن سیکھو، ابی ابن کعب سے قرآن سیکھو، اور اسی سالم سے سیکھو جس کا رنگ کالا ہے قد چھوٹا.